صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 156 سے 171۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تکونو نہ ہو جانا کالذین ان لوگوں کی طرح جو کافر ہوئے، وقالو اور کہتے ہیں، لی اخوانہم اپنے بھائیوں کے حق میں، اذا جب ضربوا وہ سفر کریں، فی الارض زمین میں، او یا کانوا ہوں غزاً جہاد کرنے والے، لو کانوا اگر رہتے، عندنا ہمارے پاس، ما ماتوا نہ مرتے، وما قتلوا اور نہ مارے جاتے، لیجعل تاکہ ڈال دے اللہ ذالک وہ حسرتاً افسوس یا حسرت، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، واللہ اور اللہ ہی یحیی زندگی دیتا ہے، ویمیت اور موت دیتا ہے، واللہ اور اللہ بما ساتھ اس کے جو تعملون تم کرتے ہو، بصیر دیکھ رہا ہے۔ فرمایا مومنو ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کفر کرتے ہیں، اور ان کے مسلمان بھائی جب اللہ کی راہ میں سفر کریں اور مر جائیں، یا جہاد کو نکلیں اور مارے جائیں، تو ان کی نسبت کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ ان باتوں سے مقصود یہ ہے کہ اللہ ان کے دلوں میں افسوس پیدا کر دے، اور زندگی اور موت تو اللہ ہی دیتا ہے، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ حسرت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان کبھی زندگی میں صبر نہیں ملتا اس کو۔ جنگ احد کے واقعات پر تبصرہ منافقین کے کردار کی نقاب کشائی ہے۔ یہاں اہل ایمان کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ منافقین کی طرح کے لغو خیالات کو دلوں میں جگہ نہ دیں۔ اگر ہم گھر میں رہتے تو موت نہ آتی وغیرہ، یہ سب باتیں حقیقت کے خلاف ہیں۔ قضاء الہی ٹالے سے نہیں ٹل سکتی، موت کا ایک دن مقرر ہے۔ جن لوگوں کا اللہ پر ایمان راسخ نہیں، وہ ہر کام کو اپنی تدبیر ہی پر موقوف سمجھتے ہیں۔ منافقین کا ایسی باتیں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے دلوں میں حسرت و یاس پیدا ہو، حالانکہ وہ خود اس بیماری میں مبتلا تھے۔ حالانکہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ نے ان کو دنیا میں حسرت و یاس میں مبتلا کیا تاکہ وہ اپنے نفاق کی وجہ سے اس دنیا میں بھی اس آگ میں جلتے رہیں، اور آخرت میں اس سے زیادہ افسوس ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَئِنْ اور البتہ اگر قُتِلْتُم مارے جاؤ، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، او متم اور یا مر جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ تو بخشش، من اللہ طرف سے اللہ کی، وَرَحْمَةٌ اور رحمت، خیرٌ کہیں بہتر ہے، مما اس سے جو یجمعون لوگ جمع کرتے ہیں۔ فرمایا اور اگر تم اللہ کے راستے میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو جو مال و متاع لوگ جمع کرتے ہیں، اس سے اللہ کی بخشش اور رحمت کہیں بہتر ہے۔ راستہ کیا ہے؟ اللہ کا، اور دنیا کا مال و متاع اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بتایا ہے کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے تم اس طرف کو نہیں آتے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم نے اللہ کے راستے کو چھوڑ کے جمع کیا ہے نا، وہ تو پیچھے رہ جانا ہے، وہ ساتھ نہیں لے جا سکتا کوئی، مگر جو نیک عمل کیے، جو اللہ کے راستے میں اپنی جانیں لڑائیں، تو اس کا آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے آگے اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت اس مال سے کہیں بہتر ہے۔ سچا مومن وہ ہے جو موت سے نہیں ڈرتا، وہ کہتا ہے کہ موت سے تو کسی حال میں بھی مفر نہیں، پھر کیوں نہ ایسی موت کا استقبال کیا جائے جو رائے حق میں پیش آئے، اور جس کا نتیجہ اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا ہو۔
आगे फरमाया वाला इन, और अगर तुम मर जाओ, औ या कुतिल तुम मारे जाओ, ला इलल्लाही अलबत्ता तरफ अल्लाह की, तो शरून तुम इकट्ठे किए जाओगे। फबीमा पस बसबब जो रहमत इन रहमत है, मिनल्लाही अल्लाह से, लिन तलहुम क्या रहमत है अल्लाह की कि आप नरम दिल हुए इनके लिए। वलौ और अगर कुंता होते आप, फजन तुंदहु गलीज़ा सख्त अलकल्बी दिल, लन फजू तो ज़रूर भाग खड़े होते, मिन हौली का तेरे पास से, फ़ाफ़ू सो माफ़ कर, अनहुम उनको, वस्तगफिर और मग़फ़रत मांग, लहुम उनके लिए, वशाविरहुम और इनसे मशवरा ले। बड़ी बात है ये, अल्लाह का मशवरा देख लें। कहाँ मशवरा ले? फिल अमरी अपने कामों में, फ़ाइज़ा फिर जब अज़मता पुख्ता इरादा कर लो, फ़तवक्कल तो भरोसा रखो, अल्लाही अल्लाह पर, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, युहिब्बु अब अल्लाह के दोस्तों वाले काम देख लें, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, युहिब्बु दोस्त रखता है, अल मुतवक्किलीन भरोसा करने वालों को। फरमाया ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की मेहरबानी से तुम्हारे मजाज इन लोगों के लिए नरम वाक़या हुई है, और अगर तुम तुंदखू और सख्त दिल होते तो ये तुम्हारे पास से भाग खड़े थे। देख लें सरबराह के लिए उसकी क्वालिटी। तो इनको अब क्या करो, अल्लाह ताला ने उससे बड़ी बात बताई कि तो उनको माफ़ कर दो और इनके लिए अल्लाह से मग़फ़रत मांगो, और अपने कामों में इनसे मशावरत किया करो, और जब किसी काम का अज़म मुसम्मम कर लो तो अल्लाह पर भरोसा रखो, बेशक अल्लाह भरोसा रखने वालों को दोस्त रखता है। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब और मनसब इमामत की बाज़ असूली बातें। ये अल्लाह की बड़ी रहमत है कि आपके दिल में नरमी और सरतासर शफ़क़त है, जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ बेख्तियार खींचे चले जा रहे हैं। दूसरा नंबर, जंग ओहद में एक गिरोह की गफलत से बड़ी सख्त लग़ज़श हुई, ताहम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त का तकाज़ा ये है कि इन सब से अफ़ू गुज़र से काम लें। तीसरा, आपके लिए ये बात भी ज़रूरी है कि सुलह और जंग के जुमला मामलात में बग़ैर आपस के मशवरे के अंजाम ना पा सकें। चौथा, इनका सही लाहे अमल ये है कि पहले जमात से मशवरा किया जाए, फिर जब कोई एक फ़ैसला हो जाए। ये हुकूमत के निज़ाम की बात हो रही है। जब कोई फ़ैसला हो जाए तो इस पर मजबूती से जम जाना चाहिए। मशावरत अपने महल और मौका के मुताबिक ज़रूरी है। इसी तरह अज़्मो इरादा भी महल और मौका के साथ वाबस्ता है। जब मशवरे के बाद अज़्म कर लिया जाए तो कोई राय या नुक्ता चीनी या मुखालफत इसे मुतज़ल्लल नहीं कर सकती। अमीर या अमाम के लिए मशवरा ज़रूरी है, लेकिन वो साहिब अज़्म भी हो और अल्लाह पर भरोसा रखता हो और अपनी तदाबीर को अल्लाह के भरोसा पर ही काम में लाता हो। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन अगर यंसुरकुम मददगार है तुम्हारा अल्लाहु अल्लाह, फ़ला तो नहीं गालिबा कोई गालब आने वाला, लकुम तुम पर, वाइन और अगर यख़्ज़ुलकुम वो तुम्हें छोड़ दे कौन अल्लाह ताला, फमन फिर कौन है, ज़ा वो अल्लज़ी जो यंसुरुकुम मदद करे तुम्हारी, मिन बादिही इसके बाद, वालल्लाही और ऊपर अल्लाह के, फलयतवक्कल चाहिए कि भरोसा रखें कौन, अलमुमिनीन मोमन। फरमाया अगर अल्लाह तुम्हारा मददगार है तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, और अगर तुम्हें छोड़ दे तो फिर कौन है जो तुम्हारी मदद करे, कोई नहीं हो सकता, अल्लाह के अलावा कोई मदद नहीं कर सकता।
تو پھر اللہ کا مشورہ آیا اگر مدد کوئی نہیں کر سکتا تو پھر فرمایا اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ آگے فرمایا وما کانا اور نہ تھا نبی کے لیے ان کے یغلا چھپا رکھے خیانت کرے ومن اور جو یغل خیانت کرے گا یاتی لائے گا بما جو کچھ غلہ خیانت کی یوم القیامتی دن قیامت کے ثم پھر توفا پورا دیا جائے گا کلو نفس ہر شخص کو ما کسبت جو کمایا اس نے وہم اور وہ لا یظلمون نہیں بے انصافی کی جائے گی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کوئی واقعہ ہو گیا تھا کہ جب درہ چھوڑ دیا اور مال غنیمت کے لیے آ کے درے کو چھوڑ کے آ گئے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں آتا ہے کہ بلایا اور ان سے کہا کہ کیا تم درہ چھوڑنے کی تمہاری یہ وجہ کیا بنی کہ یہ کیا خیال تھا تمہارا کہ مال غنیمت جو ہے تمہیں نہیں ملے گا؟ تو یہ بھی ہے اور ایک چادر کا واقعہ بھی ہو گیا تھا، کوئی چادر نہیں مل رہی تھی تو اس میں بھی لوگوں نے اپنی طرف سے تو معصومیت سے کہا کہ ہو سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ لی ہو اور بتانا بھول گئے ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے۔ اور کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے پیغمبر خیانت کریں، اور خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز اللہ کے روبرو لا حاضر کرنی ہوگی، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ اور خیانت کا ہے کہ بہت بڑی چیز نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیانت تو ایک اونٹ کی رسی کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندہ جب روز محشر آئے گا تو جس چیز کی اس نے خیانت کی ہوگی وہ اس کے کندھوں کے اوپر لاتی ہوگی اور وہ اس سے جان نہیں چھڑا سکے گا۔ پھر جب جہنم میں جائے گا تو اسی خیانت کے ساتھ پھر اس سے خیانت اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر جہنم کے نچلے درجے میں چلی جائے گی، تو پھر اس سے کہا جائے گا کہ خیانت لے آؤ اور باہر چلے جاؤ، تو بڑا خوش ہوگا کہ یہ تو میں ابھی جا کے لے آتا ہوں۔ وہ جائے گا تکلیفوں سے جہنم کے نچلے درجے میں، خیانت کو اٹھائے گا اور اوپر آئے گا، ابھی باہر نہیں نکل سکے گا کہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی۔ پھر وہ اس کو لینے جائے گا کہ کسی طرح سے جہنم سے باہر نکل جاؤں، اور پھر وہ کبھی نہیں نکل سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ بے انصافی کیا ہے کہ اگر اللہ ادھر بتا کے کل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بتا دیا اس کے مطابق عمل کرنا، اگر نہ کیا تو پھر یہ معاملہ پیش آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیانت کرنے سے بچائے۔ افمن پس کیا وہ شخص جو اتبع تابع ہوا کہاں رضوان اللہ مرضی کا اللہ کی، کمن اس کی مانند ہے جو باء مستحق ہوا بسخط نہ خوشی کا من اللہ طرف سے اللہ کی، ومأواہ اور اس کا ٹھکانہ جہنم دوزخ ہے، وبئس المصیر اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ فرمایا بھلا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرح مرتکب خیانت ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناخوشی میں گرفتار ہو، اور جس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہم ان کے درجات درجے ہیں عند اللہ ہاں اللہ کے، واللہ اور اللہ بصیر دیکھنے والا ہے، بما ساتھ اس کے جو یعملون وہ کرتے ہیں۔ فرمایا ان لوگوں کے اللہ کے ہاں مختلف درجے ہیں اور اللہ ان کے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ لقد در حقیقت من اللہ احسان کیا اللہ نے علی المؤمنین مومنوں پر، کیا احسان کیا؟ اذ بعث جب بھیجا فیہم ان میں رسولا ایک پیغمبر یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، من انفسہم انہی میں سے، یتلو وہ کیا کرتے ہیں پڑھتا ہے وہ، علیہم ان پر آیاتی ہی آیتیں اس کی،
वयुज़क्कीहिम और पाक करता है उनको, वयुअल्लिमुहुम और सिखाता है उनको, अलकिताबा किताब, वल हिकमत और हिकमत, व इन कानू और बेशक वो थे, मिन कबलु इससे पहले, लफ़ी ज़लाल मुबीन अलबत्ता गुमराही में, सरी खुली गुमराही में। फरमाया अल्लाह ने मोमिनों पर बड़ा एहसान किया है कि इन्हीं में से एक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे हैं जो उनको अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते और इनको पाक करते हैं और अल्लाह की किताब और दानाई सिखाते हैं। और पहले तो ये लोग सरी गुमराही में थे। क्या गुमराही थी? घोड़े को आगे पीछे पानी पिलाने से पे 40-40 साल की लड़ाइयाँ करते थे, कत्लो गारत होती थी। तो आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, अब लम्मा क्या जब अस्वाबत को पहुँची तुम्हें क्या चीज़, मुसीबत मुसीबत, कद अलबत्ता असब तुम पहुँचा चुके थे तुम, मिसलिहा इससे दो चंद, कुल तुम कहते हो, अन्ना कहाँ से, हाजा ये आ पड़ी। कहने लगे कि ये क्या हुआ जब ओहद के दिन कुफ़ार के हाथ से तुम पर मुसीबत वाक़या हुई, हालांकि जंग बदर में इससे दो चंद मुसीबत तुम्हारे हाथ से इन पर पड़ चुकी है, तो तुम चिल्ला उठे कि हाय आफ़त हम पर कहाँ से आ गई। तो अल्लाह ताला ने इसका जवाब दिया, कुल कह दो हुआ वो मिन इंदी अनफुसिकुम तरफ से है तुम्हारे अमाल के, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर हर चीज़ पर कादिर है। फरमाया ये क्या बात है कि जब ओहद के दिन कुफ़ार के हाथ से तुम पर मुसीबत वाक़या हुई, हालांकि जंग बदर में इससे दो चंद मुसीबत तुम्हारे हाथ से उन पर पड़ चुकी है, यानी उनके 70 सरदार मारे गए और 70 ही कैदी हुए, और तो अब तुम्हारे 70 सहाबा कराम जो शहीद हुए। तो वो अल्लाह ने बात बता दी कि हुआ क्यों ये काम। पहले तो फतह हो रही थी, जब दर्रे को छोड़ा तो फिर ये कहा कि कहाँ से आ पड़ी। फरमाया कि ये तुम्हारी ही शामत आमाल है, अमलों की वजह से, तुम्हारे अमल जो थे, तुमने अल्लाह के नबी की बात को वज़न नहीं माना तो इस वजह से तुम्हारे ऊपर ये मुसीबत आई, और कि तुमने पैगंबर के हुक्म के ख़िलाफ़ किया, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादर है। वो माँ और जो कुछ अस्वाबकुम मुसीबत आई तुमको, यौमा जिस दिन अलतका आमने सामने हुई, अलजमआनी दो जमातें, फ़बि इज़्निल्लाहि सो हुक्म से अल्लाह के, वलियालमा और इसलिए कि मालूम करे, अलमुमिनीना मोमिनों को, अल्लाह को तो मालूम ही है, ये तो हमारे दिलों के जो होती है ना उसको अल्लाह ताला ने, ये अल्लाह ताला को तो पता है बंदे के हर हाल का, मगर बंदे को जो गलतफहमी हो जाती है उसकी बात हो रही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो मुसीबत तुम पर दोनों जमातों के मुकाबले के दिन वाक़या हुई, सो अल्लाह के हुक्म से वाक़या हुई है, और इसे ये मकसूद था कि अल्लाह मोमिनों को को अच्छी तरह मालूम कर ले, और किसको, वलियालम और ताकि मालूम करे, अल्लाह जीना लोगों को जो नाफक मुनाफिक, मुनाफिक की बात हो रही ना, मुनाफिक के पोल खुले हैं अल्लाह ताला ने इधर, अल्लाह ताला हमें नफाक से भी बचाए। वकील और कहा गया लहुम इनसे, तालू के आओ, कातिलू लड़ो तुम, फ़ी सबीलिल्लाही अल्लाह के रास्ते में, औ या इदफ़ाऊ दफ़ा करो, यानी नहीं लड़ना नहीं तो थोड़ा सा दिफा के लिए ही आ जाओ। क़ालू कहने लगे, लऊ अगर नअलमु जानते हम, क़ितालन लड़ाई, लत्तबअनकुम तो हम ज़रूर तुम्हारे पीछे होते, हम वो लिल कुफ्री कुफर के लिए, यौमइज़िन इस दिन, अक़रबू ज़्यादा करीब थे, मिनहुम इनसे, लिल ईमानी ईमान के लिए, यानी ऐसी बातें काफराना बातें थीं। फरमाया यक़ूलूना वो कहते थे, बेअफ़वाहिहिम अपने मुँह से, मा लैसा जो कुछ नहीं है, फ़ी कुलूबिहिम उनके दिलों। अल्लाह ताला फरमाते ऐसी बातें ऐसे बहाने क्यों कर रहे थे, मुँह से कुछ कहते थे और दिलों में कुछ था। वल्लाहु और अल्लाह आलम खूब जानता है, बिमा यक्तुमून जो कुछ वो छुपाते हैं। फरमाया
اور اللہ تعالیٰ فرماتے اس طرح اللہ تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ جو مصیبت تم پر دونوں جماعتوں کے مقابلے کے دن واقعہ ہوئی سو اللہ کے حکم سے واقعہ ہوئی، اور اس سے یہ مقصود تھا کہ اللہ مومنوں کو اچھی طرح معلوم کرے اور منافقوں کو بھی معلوم کرے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو اور کافروں کے حملوں کو روکو، یعنی منافقوں کا پھر حال اللہ نے کھولا، روکو تو کہنے لگے کہ اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے۔ جس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے، منہ سے وہ باتیں کہتے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھیں، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ الذین یہ وہ لوگ ہیں قالو کہتے ہیں لی اخوانہم اپنے بھائیوں کے حق میں، وقعدوا اور بیٹھ رہے، خود بیٹھے رہے اور جو گئے تھے اللہ کے راستے میں ان کے متعلق باتیں بنائیں، لو اگر اطاعونا کہا مانتے وہ ہمارا، ما قتلوا نہ مارے جاتے وہ، قل کہہ دو فدرؤ تو ہٹا لو انفسکم اپنی جانوں سے، الموت موت کو، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے۔ فرمایا مگر جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانیں قربان کر دیں اور اپنے ان بھائیوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کہا مانتے تو قتل نہ ہوتے، یہ خود تو جنگ سے بچ کر بیٹھ ہی رہے تھے، مگر جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانیں قربان کر دیں اپنے ان بھائیوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارا کہا مانتے تو قتل نہ ہوتے، کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو جب اپنے اوپر سے موت کو ٹال دینا۔ جو فرمایا ولا تحسبن اور نہ ہرگز گمان کریں الذین وہ لوگ، ان لوگوں کو جو قتلوا مارے گئے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، امواتن مردے، بلکہ احیاء زندہ ہیں، عند ربہم نزدیک اپنے رب کے، یرزقون ان کو رزق مل رہا ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ایک بتا دیا کہ زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا ضروری ہوتا ہے، اور وہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دی کہ وہ کھاتے پیتے ہیں، ان کو رزق ملتا ہے، اور کیا کرتے ہیں فرحین خوش ہیں، بما جو کچھ آتاہم اللہ عطا کیا ان کو اللہ نے، من فضل ہی اپنے فضل سے، اور کیا کرتے وہ یستبشرون اور خوشیاں منا رہے ہیں، بالذین اور لوگوں کے بارے میں جو لم نہیں یلحقوا بہم شامل ہوئے ان میں، من خلفہم پیچھے ان کے، اللہ کے نہیں، خوف ڈر علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ یحزنون غمناک ہوں گے، یستبشرون خوشیاں مناتے ہیں، بنعمت نعمت پر، من اللہ طرف سے اللہ کی، وفضل اور فضل، وان اللہ اور بے شک اللہ، لا یضیع نہیں ضائع کرتا، اجر المؤمنین مومنوں کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مرے ہوئے نہ سمجھنا، وہ مرے ہوئے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں اور ان کو رزق مل رہا ہے، جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بخش رکھا ہے اس میں خوش ہیں، اور جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے اور شہید ہو کر ان میں شامل نہیں ہو سکے ان کی نسبت خوشیاں منا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو بھی نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ کیوں بات کہتے ہیں کہ یہ لوگ ابھی دنیا میں ہیں مگر جو شہید ہوئے ہیں انہی کی طرح کے راستے پر یہ لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا وہ کون سا مرے ہیں زندہ ہیں، اس بات کی خوشی اللہ، اور اس بات سے بھی خوش ہیں کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ فرمایا اور جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے ہیں اور شہید ہو کر ان میں شامل نہیں ہو سکے ان کی نسبت خوشیاں منا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو بھی نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمناک ہوں گے، اور اللہ کے انعامات اور فضل سے خوش ہو رہے ہیں، اور اس سے کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا ہے کہ یاد رکھو اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے زندہ جاوید ہیں،
ان کے بارے میں جو گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مر گئے ہیں، وہ شہید ہوتے ہیں، جنت میں جاتے ہیں اور خوش و خرم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شہید کی شہادت میں اتنی لذت رکھ دی ہے کہ وہ بار بار شہید ہونے اور لذت و سرور حاصل کرنے کی تمنا کرتا رہتا ہے۔ اللہ ان کو جنت میں بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے اور ان کو وہاں رزق ملتا ہے جس کا ہم دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اتنا اللہ تعالیٰ ان کو اعزاز و اکرام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پڑھ کر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اللہ تعالیٰ یہ جو اب منافقت کے روگ ہم نے پڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں بچائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین یا